الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. توفیق الہی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ اور نفوس قدسیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جن ایسا گروہ انبیاء اور رسولوں کے بعد روئے زمین پر موجود ہی نہیں ہے، ان کا جو قرآن پاک سے تعلق ہے، ان کی جو اس کتاب حکیم سے نسبت ہے اور ان کا جو کلام الہی کے ساتھ جوڑ ہے، مضبوط رشتہ ہے، اس کے متعلق وقت کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سنی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے اس کتاب حکیم کے نازل کرنے کی من جملہ حکمتوں میں سے جو ایک حکمت بیان کی ہے وہ یہ کہ اس کتاب کی آیات پر تدبر ہو، انہیں سمجھا جائے، ان پر عمل ہو، اور پھر اس عمل کو دوسرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیش کیا جائے کہ وہ بھی اس راستے کے راہی بن جائے۔ متعدد واقعات قرآن پاک کے پڑھنے کے اور صحابہ کے غور و تدبر کرنے کے اس وقت پیش نظر ہیں۔ پہلا واقعہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ ان کے متعلق حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے قرآن پاک کو کھولتے اور اس کی تلاوت پہ مصروف ہو جاتے، اور پھر اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے، تعلیق لگاتے ہوئے مفسرین محدثین نے لکھا کہ اگر گھر میں قرآن پاک کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا تو مسجد نبوی میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ان کی قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی کیا کیفیت ہو۔ یہاں میں آپ رک کر اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو باہر کاموں سے فراغت کے بعد جب گھر آتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کو اولی ترجیح جانتے ہوئے گھروں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب ہمارے ہاں اس کی تلاوت بہت کم یا ناپید ہے تو دو بڑے نقصانات اس کے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے، دو عذاب جھیلتے، لیکن پھر بھی راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک یہ کہ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت سننا سنانا نہیں تو بہت سے گھر بے برکتی کا منبع اور مرکز ہے۔ نحوست، ویرانی، اجاڑپن بہت سے گھروں پر مسلط ہے، اور کیوں کرنا ہو جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا گیا
تو پھر برکت رحمت آئے تو کہاں سے آئے؟ اور دوسری مصیبت، دوسرا تلخ تجربہ یا بات گھروں میں اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہم دیکھتے یا جھیلتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھروں میں موجود بچے، اہل و عیال، جب وہ بڑوں کو اس کتاب حکیم کی تلاوت سے بے خبر غافل نابلد دیکھتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی باہر اتنا کچھ دیکھ کر آتے ہیں کہ پھر اس کتاب کے قریب نہیں پھٹکتے ہیں۔ اور جب نئی نسل قرآن پاک سے نابلد ٹھہرے، اس سے بے خبر غافل ہو، تو نتائج پھر وہی نکلتے ہیں جن کا روزمرہ مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا واقعہ اس سلسلے میں حضرت اعمش رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عام عادت تھی کہ امت کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند رہتے، کبھی اس بات پر کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، کبھی اس بات پر کہ میرے بعد امت کا کیا حال ہوگا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے امیر المومنین کہنے لگے کہ اس امت میں اختلاف کیوں کر بپا ہوگا، اس امت میں اختلاف کیسے آئے گا جبکہ اس امت کا نبی بھی ایک ہے اور قبلہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، تو اختلاف کہاں سے آئے گا؟ بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا، لیکن نتیجہ ہاتھ نہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ ترجمان القرآن ہیں، انہیں بلا بھیجا، ان سے سوال کیا، اے ابن عباس بتائیے امت میں اختلاف کیوں کر پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری موجودگی میں قرآن پاک نازل ہوا، ہم نے اسے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیات کن کن کے بارے میں اور کن کن مسائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن جو لوگ ہمارے بعد آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ قرآن تو پڑھیں گے، پڑھنے والے، حفظ کرنے والے شاید ان کی تعداد میں کمی نہ ہوگی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ آیت کس بارے میں ہے، قرآن کریم میں بیان کردہ یہ مسئلہ، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، فلاں آیت کا کیا شان نزول ہے۔ صرف پڑھنا ہوگا، غور و تدبر، اس کی گہرائی میں اترنا نہ ہوگا۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر اپنی اپنی عقل اور رائے کے مطابق باتیں کریں۔ کوئی کہے گا میرا گمان ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے، کوئی کہے گا اس آیت کی تفسیر یہ ہے، کوئی کہے گا اس کی تعویل یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے۔ تو جب یہ ماحول بنے گا تو ان میں اختلاف پیدا ہوگا، اور جب اختلاف پیدا ہوگا تو ان میں پھر جنگ و جدل، قتال ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بات سنی، بات انہیں پسند نہ آئی،
ابن عباس کو واپس بھیج دیا۔ جب ابن عباس واپس لوٹے تو راوی بیان کرتا ہے کہ پیچھے سے امیر المومنین انہیں دیکھتے رہے۔ جب تھوڑی دور ابن عباس چلے گئے تو کہا انہیں واپس بلاؤ۔ ابن عباس واپس حاضر ہوئے تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دوبارہ کہو کیا کہا ہے؟ میں نے جو امت کے اختلاف کا سبب پوچھا، دوبارہ بتاؤ کیا سبب بیان کیا ہے؟ انہوں نے دوبارہ عرض کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب کو دوبارہ توجہ سے سنا، سمجھا اور ابن عباس کی بات کو پسند کیا، یعنی اس سبب وجہ پر مقتنع ہوئے کہ امت میں اختلاف کی یہی وجہ ہو۔ تو یہ دوسرا واقعہ اس بات پر دلالت گنا ہے کہ ہم نے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی کہ اس کتاب کے نزول کی ایک حکمت کہ اس کی آیات پر غور و تدبر ہو، علم حاصل ہو، یہ صحابہ تابعین اور بہترین زمانوں کے بعد والے لوگوں میں درجہ بدرجہ کم ہوتا چلا گیا۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ قرآن پاک پر غور و تدبر تفسیر تو بہت دور کی بات، بڑے بڑے مذہبی گھرانوں کے بچے جوان، ان سے قرآن پاک کے متعلق عام سوال ہو، عام چیز پوچھی جائے تو اس سے نابلد ہے۔ تو وہی بات جو ابن عباس نے آج سے قریباً 1450 برس پہلے کہی، وہی آج حقیقت بن کر ہمارا منہ چڑھا رہی ہے۔ تیسرا واقعہ اس بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، بہت شان والی، بہت مقام والی، اور ان کی شان اگر یہی ہو کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی راتوں میں ایسی خدمت کی، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کھانوں پر کپڑا لپیٹ کر، کہ تاریخ میں ذات النطاقین کہلائی۔ ان کے بارے میں ان کا پوتا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے دن کے کسی وقت میں نفل کی نیت کی نوافل ادا کرنے شروع کیے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، سورہ طور کی تلاوت شروع کی، اس آیت کریمہ پر پہنچی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا، فضل کیا، اور ہمیں گرم تند و تیز جھلس جانے والی ہواؤں سے محفوظ کر دیا۔ اور یہاں یہ فائدہ لیتے جائیے کہ سموم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان کا پوتا کہتا ہے میں سنتا رہا، کسی آیت کا تکرار کرتی رہی، روتی رہی اور نوافل میں کھڑی رہی۔ پھر کہتا ہے میں اپنی کسی غرض سے، حاجت سے بازار کی طرف نکلا، اپنی وہاں ضرورت پوری کی، واپس لوٹ آیا تو دیکھا کہ دادی اماں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر ابھی اسی آیت کی تلاوت کرتی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ جن کا کتاب حکیم کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور پھر جب ان کا یہ تعلق ہے تو اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ اس کتاب میں بارہا ان کے متعلق نازل کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ ان کی شان یہ ہے، یہ گروہ ایسا پاکباز کہ یہ اپنے اللہ پر راضی اور اللہ کا ان پر مزید احسان کہ اللہ بھی ان پر راضی۔ چوتھا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ ایسے عالی مقام صحابی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس نے قرآن پاک سیکھنا ہو، جاننا ہو، پڑھنا ہو، جس طرح تر و تازہ یہ نازل ہوا تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پڑھے گا۔ ان کا قول کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی، 10 آیات نازل ہوتی، جب تک ہم انہیں یاد کر کے ان پر عمل نہ کر لیتے ان آیات سے تجاوز نہ کرتے۔ ہمارے ہاں کیا کیفیت ہے؟ بچے جو قرآن پاک حفظ کرنے والے ہیں، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، کوئی معمولی بات نہیں، لیکن کتنے ہیں جنہیں پڑھی گئی آیات کے معانی، مطالب، مفاہیم کا پتہ ہے؟ کتنے ہیں کہ جب جنت کی آیات پڑھیں تو اللہ سے جنت کا سوال کریں، جہنم کی پڑھیں جہنم سے پناہ مانگیں؟ اور کتنے حافظ ایسے ہیں کہ چونکہ معنی سے نابلد ہیں، بے خبر ہیں، تو آیات کے درمیانی حصے کو یا بعض آیات کو اس طرح آپس میں ملا دیتے ہیں کہ معنی ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ زیر زبر کی غلطی عام ہے، فاعل کو مفعول، مفعول کو فاعل، معنی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ انہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ، اور یہ ہماری گفتگو کا 5واں واقعہ۔ امام اعمش بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، قرآن پاک کی کچھ لوگوں کو مسجد میں تعلیم دے رہے تھے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، ممکن ہے مسجد نبوی کا واقعہ ہو، بیٹھے ہیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، ایک اعرابی بدو کا گزر ہوا، کہنے لگا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ مسجد میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ اور یہ وہ جواب ہے کہ اگر ہمیں اس جواب کی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے تو ہم پر دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلط ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے، کہ ہم نے تو اس کتاب کو معاذ اللہ اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اسے دستور حیات بنائے، اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اس سے اپنے تعلق کو جوڑیں، بلکہ کتنے ایسے نادان حافظ بچے ہیں جو بطور حافظ اپنی شناخت چھپاتے پھرتے۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سوال کرنے والے یاد رکھ اور دنیا والوں کو بتا کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی میراث جس کے ہاتھ آنے سے مسلمان مومن عظمت والا، شان والا، رفعت والا بنتا ہے، اور جو اس میراث سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسے پرکاہ کی حیثیت نہ دے، اس سے منہ موڑے، معاذ اللہ اسے حقیر جانے، وہ سمجھ لے کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا اور آخرت میں بھی نہ جانے کس حشر کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کتاب حکیم کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، اس کی تلاوت،
اس پر غور و تدبر، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل، اور پھر خلوص نیت سے اس کی نشر و اشاعت کی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ روز قیامت یہ کتاب ہمارے لیے حکم الہی سے بہترین شفاعت کرنے والی فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔